آج ہے تذکرہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے کا۔ جی ہاں، اس سے مہنگی گائے دنیا میں کبھی فروخت نہ ہوئی ہوگی اور شاید نہ کبھی ہوگی۔ ایسا کیا واقعہ تھا؟ وہ گائے کون سی تھی اور کتنی مہنگی فروخت ہوئی؟ اس واقعے کو مکمل طور پر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے اور بقرہ کے معنی ہے گائے، یعنی گائے والی سورت۔ یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی سورت کا نام سورہ بقرہ ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا اور ان کے پاس فقط ایک ہی گائے تھی۔ ان بزرگ نے اپنے وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرمانبردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں وہ سوتا تھا، ایک حصے میں عبادت کرتا تھا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا کی امان میں دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس کر دے۔ اور اس بچے کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح سے چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں چمک رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 درہم میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ تو بازار میں ایک شخص آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم خود کتنی بھی زیادہ قیمت دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہے، تو اے بیٹا، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جا کر اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خرید لیں گے، تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں اس گائے کی اتنی مہنگی قیمت ادا کی جائے گی۔ یہی تو اس واقعے کا ٹرینڈنگ پوائنٹ بھی ہے اور خاص بات بھی ہے، کیونکہ ایک اور واقعہ اسی دور میں پیش آتا ہے جس کی وجہ سے یہ گائے بہت زیادہ قیمت دے کر خریدی جاتی ہے۔ یہ بظاہر تو بڑے عجیب و غریب بات ہے کہ کوئی اتنی قیمت کیوں دے گا، لیکن ماجرا یہ ہوا کہ چند ہی دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی کو، جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا زاد نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا اور صبح کو قاتل کی تلاش شروع کر دی۔ مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و تکرار شروع کر دی اور بالآخر جب وہ اچھی طرح پوچھ گچھ کر چکے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو وہ ہو بہو ایسی ہی گائے تھی جس کی ان کو تلاش تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کا بیٹا ہے۔
جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ قاتل کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد سہلا کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اس پورے مضمون کو قرآن مجید کی مقدس آیتوں میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں۔ فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی ہو۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے نہ بوڑھی اور نہ زیادہ عمر کی بلکہ دونوں کے بیچ میں تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجیے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہے جس کی رنگت دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے صاف بیان کریں وہ گائے کیسی ہے۔ بے شک گائے میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے یا کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم نے خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ اس واقعے سے بہت سی عبرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں اور احکام معلوم ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ دیکھ لو کہ اس مرد سوالا نے صرف ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو اس ایک بچیا کے ذریعے بے شمار دولت ملی۔ اس مرد سوالے نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا، اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اور ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرماتا ہے۔ دیکھ لو کہ اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا۔ اور ہمیں یہ سبق ملا کہ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ہمیں اس واقعے سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ خداوند قدوس کے احکام میں بحث اور کریت کرنا مصیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے۔ اب دیکھ لو کہ بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا، لیکن جب ان لوگوں نے بحث کرنا شروع کر دی کہ کیسی گائے ہوگی، کیسا رنگ ہوگا، کتنی عمر ہو، تو مصیبت میں پڑ گئے۔ انہیں ایک ایسی گائے ذبح کرنی پڑی جو بالکل نایاب تھی، اس لیے اس کی قیمت اتنی زیادہ ادا کرنی پڑی کہ دنیا میں کسی گائے کی اتنی قیمت نہ ہوئی نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیلی گائے کے لیے فرمایا کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور جس قدر بھی زیادہ بعیب اور خوبصورت اور قیمتی ہو، اسی قدر زیادہ بہتر ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس روحانی قرآنی واقعے سے بہت سی معلومات اور بہت سا درس اور نصیحتیں حاصل کی ہوں گی۔ اسی طرح کے سچے روحانی اور اسلامی واقعات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارا چینل آمنہ وائس 3M کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید معلومات ملتی رہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔